وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا. أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلى الله عليه. ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازکتر. ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازکتر. نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید اینجا. بمصطفیٰ بیرساں خویش را کے دی ہم اوست. بمصطفیٰ بیرساں خویش را کے دی ہم اوست. اگر با او نہ رسیدی تمام بول حدیث. جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا. جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا. تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا. تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا. گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی ہوا محو نوا سنجی. گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی ہوا محو نوا سنجی. اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا. اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا. مہک اٹھے ہیں
میرے بوستانے دل کے گل بوٹے مہک اٹھے ہیں، میرے بوستانے دل کے گل بوٹے، میرے سرکار آنے کی عنایت ہو تو کیا کہنا، میرے سرکار آنے کی عنایت ہو تو کیا کہنا، وہی دل ہاں وہی یعنی اسیرے کا کل مشکی، وہی دل ہاں وہی یعنی اسیرے کا کل مشکی، میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا، میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا، یہاں عقدہ کشائی ہے، وہاں رمز آشنائی ہے، یہاں عقدہ کشائی ہے، وہاں رمز آشنائی ہے، یہ جلوت ہو تو کیا کہنا، وہ خلوت ہو تو کیا کہنا، یہ جلوت ہو تو کیا کہنا، وہ خلوت ہو تو کیا کہنا، نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا، نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا، مجھے سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا، مجھے سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا، ایک مرتبہ بآواز بلند ہدیہ درود پیش فرمائیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کی گفتگو بہت ہی مختصر ہوگی، چونکہ آج ہمارے اور آپ کے لیے اللہ عز و جل نے دو عیدیں بھیجی، ایک عید میلاد النبی، اور اسی عید میلاد النبی کے صدقے میں جمعہ کی عید بھی نصیب ہوئی۔ یہ اللہ تعالی کا بے انتہا کرم ہے ہم پر۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ ایک طویل آیت مبارکہ کے 2 جملے میں نے تلاوت کی ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تشریف لائے رسول، ایک رسول، من انفسکم، تم میں سے، میں تھی، ساری کائنات جھوم رہی تھی۔ بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ جس وقت میرا لال تشریف لا رہا تھا اس وقت کائنات جھوم رہی تھی، کعبہ خوشیاں منا رہا تھا اور کعبہ بھی رقص کر رہا تھا، اور قیصر و کسرا کے 14 کنگورے گر گئے تھے، جھومتے جھومتے وہاں کے کنگورے گر گئے، اور یہاں جب نبی کا ذکر ہو رہا ہے تو اسٹیج پر پھولوں کی لڑیاں جھومتے جھومتے زمین بوس ہوئی۔
اس کو گرنا مت سمجھیے، نبی کی بارگاہ میں یہ پھول اپنی خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آئے میرے مصطفیٰ، اور کیسے آئے؟ آمینہ کے آنگن میں آئے، حور و غلماں خوشی منا رہی تھی، اور آنے والا آیا تو کن میں سے آیا؟ اس کی طرف توجہ چھوڑ دیجیے۔ رسول من انفسکم، تم میں سے آیا۔ تو اس تم میں سے کو لوگ سمجھ نہ سکے، جیسا کہ میں نے رات کی تقریر میں بتا رہا تھا، تم میں سے یہ نہ سمجھ لینا کہ ہماری طرح، بلکہ ہمارے لباس میں آئے۔ وہ نور تھے، اللہ تعالی نے جب یہاں بھیجنا چاہا تو رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا لباس پہنا کر ہم نے بھیجا، اور سرکار تشریف لائے، ہم کو انسانیت کا سبق دیا۔ اگر جوں کا توں اللہ تعالی بھیج دیتا تو ہم قبول نہ کرتے، اور سرکار تشریف لا کر انسانیت کا سبق اگر ہم کو دیتے تو ہم اس کو قبول نہ کرتے۔ لباس بشریت میں تشریف لائے، انسانیت کا سبق دیا، بھائی چارگی کا سبق دیا، پیار و محبت کا سبق دیا۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک تعلیمات کو قبول کیا، صرف تعلیم ہی نہیں دی بلکہ اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آج ہم کو چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرے۔ اللہ کے رسول کو ایذائیں دی گئیں، تکلیفیں پہنچائی گئیں، پتھر برسائے گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ میرے مصطفیٰ نے پتھر مارنے والوں کو پتھر کا جواب نہیں دیا، کانٹے بچھانے والوں کو گالیاں نہیں دیں بلکہ دعائیں دیتے تھے۔ غیر مسلم بھی اللہ کے رسول کی اس سیرت پر فخر کرتے ہوئے اپنے اسٹیجوں پر اس کا ذکر کرتے ہیں کہ محمد صاحب ایسے تھے کہ کانٹے بچھانے والوں کو دعائیں دیتے تھے۔ کانٹے بچھانے والی بیمار ہو گئی، کچھ دن تک نظر نہیں آئی، میرے آقا نے دریافت کیا کیا وجہ ہے کہ میرے راستے میں کانٹے نہیں بچھائے جا رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ بیمار ہے۔ اس کانٹے بچھانے والی عورت کی عیادت کے لیے میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے۔ اس نے دیکھا جس کو میں دشمن سمجھتی تھی وہ میری عیادت کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ سیرت نبی کی ہمارے اندر بھی آنی چاہیے، پیار اور محبت، اور یہی وہ پیار اور محبت ہے جس سے اسلام پھیلتا ہے۔ آپ سب ایک بازار کے لوگ ہیں، اس میں مل جل کر پیار اور محبت کے ساتھ آپ کو اس بازار میں رہنا ہے، یہاں بزنس کرنا ہے،
اگر کسی کی دکان میں آج بزنس زیادہ ہو گیا، سامنے والے کو حسد نہیں کرنا ہے، بلکہ دعا کرنا ہے کہ مولا جس طریقے سے اس کی دکان میں آج بہت اچھا بزنس ہوا ہے، کسی دن میری دکان میں بھی بزنس اچھا کر دے۔ اس کو رشک کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دولت مند ہے، بڑی بلڈنگ میں رہتا ہے اور اس کی خود کی ہے، اس کو دیکھ کر یہ بد دعا نہیں کرنا ہے کہ مولا اس کے پاس تو بہت زیادہ ہے، اونچی عمارت ہے، اس اونچی عمارت کو گرا دے تاکہ اسی میں دب کر مر جائے۔ یہ حسد ہے۔ اور رشک، اے اللہ تو نے اس کو اتنی بلند عمارت دی، اس قدر عیش و آرام کے ساتھ یہ ہے، پروردگارا اس کے صدقے میں مجھے بھی ایسی عمارت دے دے، اور ایک کے بدلے اس کو 4 دے دے، مجھے ایک دے دے۔ یہ اسلام ہے، یہ میرے مصطفیٰ نے ہمیں تعلیم بتائی، اور اسی تعلیمات پر ہم کو چلنا ہے۔ اگر یہ تعلیم، یہ طریقہ ہمارے اندر آ جائے تو کوئی ایک دوسرے کا دشمن نہیں بنے گا، سب محبت کے ساتھ رہیں گے۔ اور یاد رکھو، دینے والا خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مانگنا خدا سے، میں یہ نہیں کہتا کہ وسیلہ نہیں ہے، وسیلہ ہے۔ پلیٹ بچھا دو، ذرا فقیر کو دیکھو، بھکاری کو راستے میں، پہلے تو بھی گھرے گھر پھر کے مانگتے تھے، آج وہ کرسی ڈال کر اس کے سامنے چادر بچھا کے بیٹھ کر مانگتا ہے۔ اس کو یقین ہے میں یہاں صوفہ یا کرسی ڈال کر بیٹھوں تب بھی مولا دینے والے کو میرے پاس بھیجتا ہے، اس کا جو حق ہے اس دن کا وہ اس کو ملتا ہے، خدا خود دینے والے کو بھیجتا ہے۔ آپ کی دکان ہے، یہ دکان کیا ہے؟ تمہاری رکابی ہے، تمہاری پلیٹ ہے، کھول کر بیٹھو، مولا اس خالی پلیٹ میں ڈالتا ہے، جو ڈال دیا خدا کی قسم اس میں بے انتہا برکتیں۔ آپ کی دکان میں بھی ایک چیز ہے، اس کے دکان میں بھی ہے، سیم ہے۔ اگر وہاں چلا گیا تو اس کو بلانا نہیں، آ میرے پاس وہی چیز ہے، میں تجھے کم میں دیتا ہوں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اچھا مال ہے اسی کے پاس خریدو، وہ میرا بھائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا، مگر وہ تمہارا دینی بھائی ہے، اسلامی بھائی ہے۔ سطحی نظر سے دیکھا جائے تو ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہوگا، اپنے بچپن کو یاد کرو، جب آپ کھیلنے کودنے کے قابل تھے تو تمہاری ماں نے تمہیں دین سکھایا ہوگا، اور سب سے پہلے بتایا ہوگا تم کس کی اولاد ہو، تو ہم خاموش ہو جاتے، تو ہماری ماں ہمیں بتاتی کہ تمہارا باپ آدم ہے، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تم کس کی امت میں ہو؟ ابھی بچہ کھیلنے کودنے کے قابل ہے، یہیں سے دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہیں سے اسلام بتایا جا رہا ہے، یہ مدرسے میں نہیں سکھایا جاتا، جمعہ کے خطبے میں خطیب منبر پر نہیں بتاتا۔ آج کچھ اجڑے ہوئے لوگ خطبہ پر یہ طنز کرتے ہیں، یہ خطبہ دیتے ہیں تو دین کی باتیں ہم کو نہیں بتاتے، یہ باتیں تم کو ماں کی گود میں سیکھنا ہے،
باپ کے پاس لاڑ کرتے ہوئے سیکھنا ہے. یہ تمہیں ممبر اور محراب سے نہیں بتایا جاتا. ممبر اور محراب سے عقیدہ بتایا جاتا ہے. عقیدے کی حفاظت کیسے کی جائے گی اس کو بتایا جاتا ہے. تو میں آپ کو لے چل رہا ہوں تمہارے بچپن کی طرف. ماں پوچھتی ہے بیٹا تم کس کی امت میں ہو؟ بچے کو نہیں معلوم، خاموش ہو جاتا ہے. تو ماں اس کی ذہن سازی کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. آج بڑوں سے پوچھو تو بڑوں کو بھی پتا نہیں ملت میں کس کے ہیں، معلوم نہیں. بچوں کو تو بچوں کو، بڑوں کو بھی پوچھ لو، بتاتے نہیں کس کی ملت میں ہے آپ. تو ماں ہمیں کھلاتے کھلاتے لاڑ کرتے کرتے یہ ذہن دیتی تھی کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہیں. تو عقیدہ اور ایمان وہی سے درست ہوتا ہے. بیٹا ذرا کلمہ پڑھ کے بتاؤ، بچے کو معلوم نہیں، ماں یاد دلاتی ہے. توتلی زبان میں، بیٹے کی زبان توتلی، ماں کی زبان بھی بچے کو سکھاتے ہوئے توتلی بن جاتی ہے. صحیح اور صاف نہیں. اگر صحیح اور صاف بتائیں تو بچہ پڑھ نہیں پاتا. توتلی زبان میں یاد دلا دو، کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اور یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے بچپن ہی میں بتا دیں اس کا ترجمہ. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ عام فہم ترجمہ ہے جو آپ کرتے ہیں، اور میں اپنا ترجمہ بتاؤں جو حقیقت پر مبنی ہے. حقائق کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں، اور یہی طریقت بھی ہے، یہی حقیقت بھی ہے، یہی معرفت بھی ہے، اور یہی ترجمہ شریعت کا بھی ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی حاجت روا مگر اللہ. کیا سمجھے؟ حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہی اللہ ہے. اب ہم کیا سمجھ گئے؟ ہماری حاجت ہماری دکان سے پوری ہوتی ہے، ہماری حاجت ہمارے مکان سے پوری ہوتی ہے. نہیں، مکان کیا ہے؟ مکان پلیٹ ہے، دکان پلیٹ ہے، اور حاجت اس سے پوری نہیں ہوتی. یہ پلیٹ برکتوں کے درمیان میں وسیلہ ہے، برکتوں کے درمیان میں واسطہ ہے. آپ کی دکان آپ کا وسیلہ، وہ رزق نہیں. رزق کون دیتا ہے؟ رزاق دینے والا ہے. اسی لیے کہا کسی نے، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں. خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں. خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں. خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں. اور اے رزاق کا خیال کرتے ہوئے دکان میں بیٹھو. دکان تمہارا خدا نہیں ہے، دکان سے تمہارا کچھ نہیں ہوتا. دکان ایک وسیلہ ہے، اور اس وسیلے کو تلاش کرتے ہوئے بیٹھو. پروردگار عالم اس وسیلے کے ذریعے تمہیں رزق عطا کرتا ہے، اور اس پر مل جانے کے بعد شکر ادا کرو. مولا میری پلیٹ خالی تھی، تو نے دے دیا، مولا تیرا شکر ہے. توکل تو اللہ، خدا پر بھروسہ کرو اور اسی کی ذات پر یقین رکھو، تو اللہ تعالی ہماری پرورش کرتا ہے. میں رات کی تقریر میں اشارہ بھی کر رہا تھا آپ ہی کے پیچھے کی طرف میں. جو لوگ پیسے کے پیچھے جاتے ہیں، دولت کے پیچھے دوڑتے ہیں، ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا.
ان کو ایمان نصیب نہیں ہوتا، چونکہ وہ ایمان کے پیچھے نہیں دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، اور جب تم دنیا کے پیچھے جاؤ تو دنیا آگے آگے جاتی ہے اور تم دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو۔ جو آگے جاتی ہے اس کے پیچھے بھاگیں گے تو کیا وہ ملے گا؟ نہیں ملتا۔ دین کے پیچھے جاؤ، اسلام کے پیچھے جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے پیچھے جاؤ، وہ تمہارا دامن تھامیں گے اور تمہارا دامن تھام کر خدا سے ملائیں گے۔ کتنے لوگ کروڑ پتی ہیں، دنیا ان کے پاس ہے مگر دین نہیں، وہ نمازی نہیں، چونکہ دولت کے پیچھے بھاگ رہا تو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے بھائی سے محبت کرنے کی فرصت نہیں، دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے ماں کی خدمت کرنے کے لیے فرصت نہیں، دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے خدا کے فرامین پر عمل کرنے کی فرصت نہیں۔ ماں بلا رہی ہے، میرے لال میں بیمار ہوں، کمزور ہوں، تیری خدمت کی مجھے ضرورت ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جا ماں، کیا تجھے کچھ کام نہیں؟ اگر میں تیرے پاس بیٹھ جاؤں تجھے دیکھتا ہوا تو میری دکان کون چلائے گا؟ میرا کاروبار کون سنبھالے گا؟ مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، اور ہم خیالوں میں مؤذن سے پوچھتے ہیں، زبان سے تو نہیں، نماز کی طرف بلا رہا ہے، کیا ملے گا نماز میں؟ آؤں تو کیا ملے گا؟ میرا گراہک چلا جائے گا، آنے والے گراہک کو کون سنبھالے گا؟ پیچھے ہی مؤذن کہہ رہا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آ جا، نماز میں فلاح ہے، نماز میں کامیابی ہے۔ اگر تو 4 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے دکان چھوڑ کر نبی کے طریقے کو اپنانے کے لیے آ جائے گا، ایک بھی گراہک آئے گا تو تیری دکان میں دن بھر کی پوری برکت آ جائے گی، کیونکہ نماز کامیابی کی راستے پر لاتی ہے، زندگی بھی سنورتی ہے، دکان بھی سنورتی ہے۔ اگر اس کے پاس پیچھے دوڑے گا تو وہ نہیں ملتی۔ ماں بلا رہی ہے، دکان کی طرف جا رہا ہے، دوست بلا رہا ہے، دکان کی طرف جا رہا ہے، بھائی تنگ دست ہے، اس کی مدد کیے بغیر دکان کی طرف جا رہا ہے۔ اگر مدد کر دیتا بھائی کی تو بھائی تیرا مشفق بن جاتا، بھائی تیرا مہربان بن جاتا۔ آج ہم ایک دوسرے کے مہربان نہیں ہیں، اسی لیے اگر مر بھی جاؤ تو ایک بھائی تمہاری صورت دیکھنے کو تیار نہیں، اور وصیت بھی کر دیتے ہیں، میں جب برے وقت میں تھا تو میرا بھائی میرا ساتھ نہیں دیا، اگر وہ آ جائے میری میت پر تو چھاؤں ڈالنے نہ دینا۔ یہ باتیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ میں دنیا کی باتیں کر رہا ہوں اور دین بتا رہا ہوں آپ کو، ساری چیزیں چھوٹتی جا رہی ہیں۔ واقعہ یاد آ گیا، ایک شخص جو دیندار ہی تھا کسی ایک نیک مجلس میں بیٹھا تھا اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہا تھا۔ اللہ تعالی نے ملک الموت سے کہا، جاؤ، اس کا وقت ہو گیا، اس کی روح قبض کر لو۔ اور جس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کہاں ہے؟ دینی مجلس میں ہے، اور وہ بیٹھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی پیاری پیاری باتیں سن رہا ہے، اور جیسے جیسے اس کی روح نکالنے کا وقت ہو رہا تھا وہ اس مجلس سے اٹھا، گھر کی طرف چلا،
اور جب گھر کی طرف چلا تو دیکھا ماں پیاسی تڑپ رہی ہے، ماں پیاسی تڑپ رہی ہے۔ پکار کے کہا بیٹا تو آ گیا؟ ماں میں آ گیا۔ کہاں تھا اب تک؟ ایک دینی مجلس ہو رہی تھی یا میلاد کا جلسہ ہو رہا تھا، میں اس میں تھا، اب وہ ختم ہوا تو آ گیا، ابھی باتیں ہو رہی ہیں، ملک الموت انتظار میں ہے کہ ٹائم آئے تو میں روح نکالوں، زیادہ وقت نہیں، چند لمحے ہیں۔ اتنے میں ماں نے آواز دی، میرے لال بڑی پیاس لگی ہے، ایک پیالہ پانی پلا دے؟ بچہ ماں کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھا، پیالے میں پانی بھر کے لایا، ماں کو پیالہ دیا، ماں نے پانی کا ایک گھونٹ پیا۔ اب اس کا وقت بالکل قریب ہے، اسرائیل تیار ہے۔ ماں نے ایک گھونٹ پانی پیا اور پانی پیتے ہی ماں کی زبان سے یہ دعا نکلی، مولا میرے بچے کو لمبی حیاتی دے۔ ادھر ملک الموت روح نکالنے آئے ہیں، ماں کیا دعا دے رہی ہے؟ میرے بچے کو لمبی حیاتی دے، مولا یہ میرا فرما بردار بیٹا ہے، یہ میری خدمت کرنے والا ہے۔ وہ ماں کا ایک ہی بیٹا تھا اور بڑھیا عمر کو پہنچ گئی تھی۔ پروردگار عالم حضرت ملک الموت کو حکم دیتے ہیں، اور ملک الموت اس کی روح، اس کی موت کینسل، اس کی روح مت نکالنا۔ چونکہ وقت اس کا مرنے کا قریب آ گیا تھا، اس نے ماں کی خدمت کی، ماں کو ایک گھونٹ پانی پلایا، ایک گھونٹ پانی کے بدلے میں ماں نے اس کو دعا دی، ماں کی دعا مستجاب ہو گئی۔ اب اے ملک الموت، جب تک اس کی ماں زندہ رہے گی اس کی خدمت کرنے کے لیے اس نوجوان کی روح کو مت نکالو، چھوڑ دو۔ یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ دعائیں موت کو بھی ٹال دیتی ہیں۔ اے نوجوانوں، کیا تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہو؟ ماں باپ کا حق غصب کرنے کے خیال میں ہو؟ میرے بڈھے کی بڑی پراپرٹی ہے، پتہ نہیں کب مرے گا، یہ مرا تو میں شام کے طریقے سے بیٹھوں گا۔ جب تو شام کے طریقے سے بیٹھنے کا تصور کر رہا ہے، قبر میں جائے گا تو وہی سانپ جو تیرے تصور میں تھا تیری قبر میں آئے گا اور تجھے ایسا ڈسے گا، کہے گا کہ یہی تو تیرا خیال تھا نا، لے، منہ کو بوسے دے گا۔ سانپ کا پیار کتنا اچھا رہتا ہے، ہم پیار کریں تو بدنام۔ محبت کے ساتھ ایک نوجوان بچہ آیا، چہرے پہ داڑھی ہے، داڑھی رکھنا سنت رسول ہے، اور جس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے ملائکہ اس داڑھی رکھنے والے کے بالوں سے کھیلتے ہیں، ان کا جھولا ہے، بال پکڑ کر داڑھی کے وہ کھیلتے ہیں۔ مطلب یہ کہ داڑھی رکھنے والے کے بالوں سے جب وہ کھیلتے ہیں تو نوری فرشتے ہمارے قریب رہتے ہیں۔ جب ہمارے قریب رہتے ہیں تو ان کی قربت کی وجہ سے ہمارا چہرہ چمکنے لگتا ہے، ہمارا چہرہ نور والا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں دیکھو بچہ داڑھی رکھ کر اس کا چہرہ کتنا چمک رہا ہے، کیسا نور والا ہے۔ کیا یہ جملے اس کو بولیں گے جو آپ داڑھی منڈاتا ہے؟ داڑھی منڈانا اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اور جب ایسا بچہ آتا ہے تو اس کو پیار کرتے، اور جو سمجھتا نہیں وہ کیا کہتا ہے، کیا حضرت قصہ مار رہے نا بچے کو، لا حول ولا قوت الا باللہ،
किस नहीं कर रहा है, वो प्यार कर रहा है. क्यों? नूरी फरिश्ते उसके चेहरे के करीब है, उन नूरी फरिश्तों से कुर्बत हासिल कर रहा है, उसको प्यार आ गया उसके नूर से, तो बोसा ले रहा है. बच्चा है तो प्यार करो, जवान हो गया तो पेशानी को चूमो, बुजुर्ग हो गया है तो उसकी कदम बोसी करो या हाथों को चूमो. क्यों? इन बुजुर्गों के पास रहमत के फरिश्ते होते हैं, नूरी फरिश्ते होते हैं. यूं ही हम किसी के आगे नहीं झुकते, यूं ही किसी के हाथ नहीं चूमते, यूं ही किसी की कदम बोसी नहीं करते, यूं ही किसी की पेशानी को बोसा नहीं लेते. आम तरीके से देखो, अगर कोई उम्रा या हज को जाकर वापस आता है, जब वो हमसे मुलाकात करता है तो सबसे पहले हम उसकी पेशानी को चूमते हैं, उसके आंखों का बोसा लेते हैं. क्या वजह है? अरे ये उम्रा करके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रोज़ा मुबारक की जियारत करके आया है, इसने अपने आंखों से नबी का जलवा देख के आया है, नबी का रोज़ा अक़दस देख के आया है, इसकी आंखों में नबी के जलवे की जियारतें होकर हैं, तो आंखों को चूमते हैं, पेशानी को चूमते हैं. उसको नहीं चूमते, इसलिए चूमते हैं कि वहां की निस्बत उसको हो गई. अगर आपको भी दीन से निस्बत हो जाए, दुनिया तुमसे प्यार करेगी. और दीन से निस्बत कब होगी? भाई से मोहब्बत करो, माँ से मोहब्बत करो, बहनों से मोहब्बत करो. अगर उनका हक तुम्हारे पास है तो उनको अदा करो. अगर अदा नहीं करते, शाम के तरीके से पिंडली मार कर बैठ गए, तो यही शाम तुम्हारी कब्र के अंदर भी आएगा. करोड़ों की प्रॉपर्टी है, बाप का इंतकाल हो गया. भाई क्या करते हैं? ये मेरे बाप का हक है, बहनों को नहीं देता. शादी करके दे दी और क्या देना है? क्या है सदर साहब, बराबर न बोल रहा हूं मैं. आप लोगों की बातें मैं अमख्तो के तौर पर आपको सुना रहा हूं, और आप दुआ दीजिए कि मुझे सबक याद है. जिसको सबक याद होता है उसको क्या करते हैं? दुआ देते हैं. सबक याद है, मैं भूला नहीं, और वही सबक मैं आपको सुना रहा हूं. और सबक सुनने के बाद जब मैं पास हो जाऊंगा तो आप मुझे दुआ देना. क्या करते? क्या देना है तुझे? शादी करके दिए नहीं, शादी में जहेज दिए नहीं, इतने लाख रुपए तेरे शौहर को जोड़े के लिए दिए नहीं, और क्या देना है? शादी किया, ये तुझ पर फर्ज था कि बहन की शादी करे, चाहे कम दे के करे चाहे ज्यादा दे के करे. ज्यादा दे दिया तो अच्छा किया, उसको क्या, उसके हिस्से में से काट लेता है, उसके हिस्से में से गजब कर लेता है. ये धोखा है. कल क़यामत के दिन इसका हिसाब देना होगा. अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन पूछेगा, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर कोई मैदान महशर में जाएगा, और मौला ताला उनसे हिसाब मांगेगा. तू घर का बड़ा था, इतनी प्रॉपर्टी तेरे बाप की थी, क्या तू उसमें से भाई का हक दिया, बहन का हक दिया, फूफी का हक दिया, मां का हक दिया, उसमें से कुछ पड़ोसियों का दिया? हिसाब देना पड़ेगा. अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से पूछा, दरियात फरमाया, कल क़यामत के दिन सबसे बड़ा मुफलिस कौन होगा? मल मुफलिस? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन सबसे बड़ा मुफलिस वो होगा जिसके पास नमाज न होगी.
نیک اعمال کا ذخیرہ نہ ہوگا، نیکیاں نہ ہوں گی، وہ مفلس۔ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، مفلس وہ نہیں۔ پھر کون ہوگا؟ سب سے بڑا مفلس تو وہ ہوگا جس کے پاس نیک اعمال ہوں گے، حج ہوں گے، عمرے ہوں گے، صدقہ و خیرات ہوں گے، اس نے مسجدیں بنائی ہوں گی، اس نے خانقاہیں بنائی ہوں گی، عرس کیا ہوگا، درگاہوں پہ چادریں پیش کی ہوں گی، سب کچھ ہوگا، مگر آج وہ کام نہیں آئے گا۔ پھر مفلس کون؟ میرے آقا فرماتے ہیں مفلس وہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنے بھائی کا حق دبا لیا ہوگا، اپنی بہن کا حق کھا لیا ہوگا، کسی کے پاس سے بطور قرضہ لے کر واپس نہ کیا ہوگا۔ آج ہے نا معاملہ، قرضہ لے لیتے ہیں، دیتے نہیں۔ کیا بھئی آپ نے قرضہ لے لیا، آج تک دیے نہیں، کیا مر جا رہی گا؟ جی دیتی لو مرنے سے پہلے، مر کے بعد کیا دیتا ہے؟ ہاں میں اسی جملے کو آگے بڑھا رہا ہوں، مرنے کے بعد دینا پڑے گا۔ کہاں؟ یا نہیں؟ قیامت کے دن اللہ تعالی تیرے پاس اس کو بلائے گا جس کا پیسہ لے کے دیا نہیں تھا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، بازار میں ایسا ہوتا ہے، قرضہ لے لیے واپس نہیں دیتے، مال ادھار لے لیے، بیچا، کھا لیا، واپس نہیں کرتے۔ کیا مر جا رہوں؟ دے تو لے ہو، نہیں تو راڈ اٹھا لیتا ہے۔ یہ اسلام نہیں، دے تو لو، مر جا ہوں، ہاں مر جا، مر کے بعد بھی میں تجھے نہیں چھوڑتا۔ خدا بلائے گا قیامت کے دن، اے فلاں ادھر آ، اس نے تجھے کتنے پیسے دینے ہیں؟ کہا کہ مولا 1.5 لاکھ دینا ہے۔ کل قیامت کے دن اس سے کہے گا اس کے 1.5 واپس کر۔ کہاں ہے؟ قیامت کے دن یہ گاندھی کے نوٹاں تم کو ملیں گے؟ جی نہیں۔ کیسے دے گا؟ کہا کہ مولا نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو فرشتوں کو حکم دے گا اس کی نیکیاں نکال کر اس کے کھاتے میں دے دو، اس کی نیکیاں نکال کر اس کے کھاتے میں دے دو۔ پھر یہ کہے گا مولا میرے باپ نے اتنا مال رکھا تھا، اس میں سے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، میرا حق اس پر باقی ہے۔ تو فرشتوں سے خدا کہے گا کہ اس کو بھی دے دو۔ پورے نیک اعمال خالی، نماز خالی، روزہ خالی، حج، سارے اعمال قرضداروں کو چلے گئے۔ اب اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو کچھ بھی نہیں تو کیا ہوا؟ یہ مفلس۔ اب جب مفلس ہوا، خالی ہاتھ ہے، تو فرشتوں کو حکم ملے گا جاؤ اس کو گھسیٹ کر ماتھے کے بل جہنم میں ڈال دو۔ اگر دین سمجھ گئے ہوں تو جس کا لیے ہیں اس کو واپس کر دو۔ 3 ٹائم کھاتے ہیں، 2 ٹائم کھاؤ، 1 ٹائم کے پیسے اس قرضدار کو ادا کر دو۔ بہن کا حق دبا لیا ہے، بہن کو واپس کر دو۔ میں سیرت مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں۔ بھائی کا حق نہیں دیا ہے، پہلی فرصت میں ادا کر۔ ماں کا حق نہیں دیا ہے، ماں کا حق ادا کر، ورنہ کل قیامت کے دن تمہارا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ مگر اس کے باوجود بھی میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رحمت للعالمین ہے جو ہمارے لباس میں آئے اور ہم میں آئے، اور آئے تو ہمارے لباس میں آئے
لباس میں آنے کے باوجود بھی وہ ہماری طرح نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ چند منٹوں میں اس کی وضاحت کر دوں جو آیت پڑھا تھا کیا ہے۔ تو من انفسکم کی تفسیر حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ من انفسکم کو فے کی زبر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ قرآن پڑھنے کے 7 طریقے ہیں، قرأتیں کتنی ہیں؟ 7 ہیں۔ ایک قرأت پڑھ رہے ہیں تو آپ سن رہے ہیں، اگر دوسری قرأت ہم پڑھنے لگے تو آپ پتھر لے کے ماریں گے قرآن غلط پڑھ رہا ہے، مگر وہ بھی صحیح ہے، مگر اس کا علم آپ کو نہیں۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اگر میں پڑھوں تو آپ خوشی کے ساتھ سنیں گے۔ ایک قرأت ہے 7 عشرہ کی قرأت میں پڑھایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ والنجم اذا ہوے ما ضل صاحبکم وما غوے۔ ممبر میں کھڑ کے اگر میں یہ قرأت پڑھا تو آپ چھوڑیں گے؟ کون جی ٹرسٹیاں ان سے پہلے نکال کو باہر کرو، اس کا علم آپ کو نہیں۔ اسی طریقے سے من انفسکم کی ایک دوسری قرأت قرآن میں کیا ہے؟ من انفسکم۔ تفسیر میں ایک دوسری قرأت کیا ہے؟ من انفسکم۔ فے پر پیش نکال کے زبر لگا دیا تو من انفسکم کا ترجمہ کیا ہے؟ تم میں سے آئے۔ من انفسکم کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ تم میں سے آئے ضرور، مگر وہ تمہاری جان بن کے آئے۔ کیا بن کے آئے؟ تمہاری جان بن کے آئے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان ہے۔ جان ہے تو جہان ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہاں بنے۔ سارے عالم کی جان ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب جان حضور ہماری ہے تو ہم اتنے گناہ کیے ہیں، نبی کی سیرت کو پامال ہم نے کر دیا، سب کچھ ٹھکرا دیا، گناہ گار ہو گئے، مجسمہ بن گئے گناہوں کا، مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان گنہگاروں کے لیے بے قرار و بے چین ہے۔ مثال میں آپ کو دے دوں، وقت نہیں ہے، پیر میں زخم ہو گیا تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ جان کو نا۔ سر میں زخم ہو گیا تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ جان کو۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جان عالم بن کے آئے ہیں، اولیاء سے بھی اگر کوئی خطائیں ہو گئیں ان کے لیے بھی حضور بے قرار۔ ہم گنہگاروں سے گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، ہم گنہگاروں کو دیکھتے ہیں تو حضور بے قرار، اور ہمیں شفاعت دلانے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ جب تک دنیا میں بظاہر تھے دعائیں کرتے تھے، توبہ و استغفار کرتے تھے، راتوں کو سوتے نہیں تھے، نماز میں کھڑے ہو جاتے، پیروں میں ورم آ جاتا، سجدے میں جا کے روتے، مولا میری امت میرے ہاتھ دے دے، میری امت میرے ہاتھ دے دے۔ ہم سجدے میں جا کر خدا کی تعریف کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلی۔ میرے مصطفیٰ سجدے میں جا کر پڑھتے، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، میری امت میرے ہاتھ دے دے، مولا میری امت گنہگار ہے، میری امت سیاہ کار ہے، مولا ان کا کیا ہوگا، ان کے لیے میں بے قرار و بے چین ہوں۔ راتوں کو روتے، نماز میں کھڑے ہوتے، پاؤں میں مبارک سوج جاتا تھا، ورم آ جاتا تھا، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو مولا دیکھتا اور دیکھ کر رحم آ جاتا، اور ارشاد فرمایا ایک مرتبہ، یا ایھا المزمل
قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے محبوب، رات کا جو قیام آپ کا طویل ہے اس کو ذرا کم کر دیجئے۔ آپ کی یہ مشقت، آپ کی یہ محنت، آپ کا راتوں کو یہ رونا مجھے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، آپ کی تکلیف میری تکلیف ہے، ذرا کم کر دیجئے۔ آدھی رات میں سے کچھ گھٹا کر تھوڑی دیر کے لیے جاگیے، اپنی امت کے لیے روئیے۔ اس قدر رونا حضور کا کس کے لیے تھا؟ ہمارے لیے تھا۔ کس کے لیے تھا؟ ہمارے لیے تھا۔ تو ہمارے لیے ہماری جان اس قدر بے قرار ہے تو ہمارا بھی یہ فرض ہے، ہمارے لیے جب جان بے قرار ہے تو ہم بھی اس جان کو قرار دلانے کے لیے کچھ اچھے کام کریں۔ کیا کریں؟ چوری کریں، ڈکیتی ڈالیں، دھوکہ دیں، جھوٹ بولیں، مکاری کریں؟ نہیں، اگر اس جان کو قرار دینا ہے پیار محبت کے ساتھ زندگی کرو، برے اعمال چھوڑو، جھوٹ چھوڑو۔ سب سے بڑی برائی کی جڑ جھوٹ ہے، ایک جھوٹ چھوڑ دو ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے رسول کیا بن کر آئے؟ جان بن کر آئے۔ رحمت تو ہے ہی ہے، میں اس آیت کی روشنی میں ہمارے لیے کیا بن کے آئے؟ جان بن کر آئے۔ حضور ہماری جان ہے، اور اس جان کو قرار دلانے کے لیے آپ نیک کام کرو، اچھے کام کرو، یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ کل قیامت کے دن بھی ہمارے لیے بے قرار رہیں گے۔ سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ قیامت کا دن سنے ہیں نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ بھائی بھائی کا، نہ بیوی شوہر کا، کوئی نہیں ہوگا۔ پریشان حال، نبیوں کے پاس جائیں گے، کوئی نبی آپ کا سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت آدم آپ تو ہمارے باپ ہیں، سفارش کر دیجئے۔ کیا وہ سفارش کریں گے؟ ایک ہی جملہ ہوگا ہر نبی کی زبان پر، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، کسی غیر کے پاس چلے جاؤ۔ آدم سے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ تک ہر ایک نبی کے پاس جائیں گے، کوئی ہماری سفارش کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جب ہم مجبور ہو جائیں گے تو کالی کملی والے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ وہ ہماری جان ہے۔ ارے ہماری جان ہے تو جان بے قرار ہو کر پکار کر کہے گی انا لہا انا لہا انا لہا، آؤ آؤ۔ حضور ہم کو بلا کر اپنی کالی کملی میں چھپا لیں گے اور رب کی بارگاہ میں التجا کریں گے، مولا یہ گنہگار امت ہے، پروردگار عالم ان کی میں سفارش کر رہا ہوں، مولا میری سفارش کو قبول فرما لے اور ان گنہگاروں کو مغفرت فرما دے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، چونکہ مضمون کو طویل نہیں بڑھا سکتا، وقت کافی ہو گیا ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے ہمارے ہاں 12:40 کو خطبہ شروع ہو جاتا ہے، اب 12:15 ہیں، میں مسجد کو گئے تک 12:30 ہو جاتے ہی، اگر تازہ وضو کرنا چاہا تب بھی مجھے وضو کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے، آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم مجھے اور آپ کو دین پر قائم رکھے، اور پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کی مولا ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔